الرحمن علم القرآن خلق الإنسان قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سارے مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سبحان الله سبحان الله ابا بزی وقار سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے جدی عطا کردہ توفیقات دے نال اج میں تے تسی عظمت قرآن کانفرنس دے نام نال موسوم اس پیارے پروگرام میں شریک ہوئے دعائے اللہ تبارک و تعالی جامعہ مسجد خضرہ لطیف آباد کالونی سما سٹا دے غیور مسلمانہ نے پیارا پروگرام سجایا اللہ تبارک و تعالی دارین دیاں سعادتاں تے نعمتاں عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم پڑھن تے سمجھن دی تے پھر او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے تسی زیارت کر دے پہ ہو میرے بڑے بھائی جان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد فاروق پسروری صاحب انہاں دے نال میرے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عطا محمد نقشبندی زید شرفہ تے میرے نال حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید صاحب اللہ حضرت علامہ قاری محمد شفیق صاحب قاری محمد جمیل میروی صاحب تے اج دی اس محفل دے روح رواں تے بانی ساڑے جامعہ غوثیہ دیت القرآن دا فخر میرے بڑے ہی عزیز بہت ہی پیارے انسان حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد صاحب سیدی دامہ اقبالہ تشریف فرمانے اللہ تبارک و تعالی علم عمل برکت عطا فرماوے انہی تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران یاسین صاحب ہدایتی قادری بڑے سونے انداز دے نال اپنی مخصوص انداز دے نال تواڈے دلاں نو گرما رہے سن اللہ انہاں دے علم عمل برکت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات عظمت قرآن کانفرنس دا نام اس محفل نو دتا گیا حقیقت گل ہے وے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم بنی نو انسان واسطے ایسا انمول تے ایسا بے پایا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جیڑا اے دے نال اپنی وابستگی جس حیثیت نال بھی ہوئے او کر لوے تے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر او دی حیثیت نہیں ویکھدا قرآن دے صدقے انہوں لوگوں کو ممتاز کر دے تے کمال ہے وے کوئی کتاب علماء تشریف فرمانے میرے استاد تشریف فرمانے انہوں پوچھ لو تسی بھی صاحب ذوق انسان ہو ایک واری پڑھی جائے دو واری تین چار واری پڑھی جائے نا تو بندہ کہندا ہے چلو یار اب اس کتاب کو نا چھوڑ کے کوئی اور نئی کتاب کی طرف توجہ کرتے ہیں
پڑھ جو لی ہے، پڑھ جو لی ہے، تو اب چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کسی اور کتاب کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جس کو قرآن سمجھ نہ بھی آئے اس کو بھی قرآن فائدہ دیتا ہے، فائدہ تو دیتا بھی ہے، مزہ بھی ساتھ ہی دیتا ہے۔ پھر جس کا قرآن سے دل لگ جاتا ہے، پھر وہ 100 کوڑے کمر پر کھا کر بھی کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ ہے۔ اور قرآن یہ میرے رب کا کلام ہے۔ دیکھیے ہر کتاب جب پرانی ہوتی ہے نا تو آنے والی کتاب اس کو پیچھے کرتی ہے۔ آج ہماری ینگسٹر جو ہے وہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، نیو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے، آج سے 20 سال پہلے جو سائنس کی کتاب پڑھائی جاتی تھی آج نہیں پڑھائی جا رہی۔ آج سے 20 سال پہلے میتھمیٹکس کی جو کتاب پڑھائی جاتی تھی آج اپ ڈیٹ ہو کے وہ سامنے آ گئی۔ کیمسٹری کا حال دیکھ لیں، بیالوجی کا حال دیکھ لیں، آپ سکولوں کا حال دیکھ لیں۔ یہ بزرگوں سے پوچھے جو سکولوں میں انہوں نے میٹرک میں کتابیں پڑھی تھی، آج اسے کہا جاتا ہے نہیں یہ فرسودہ کتابیں تھی، آج جدید کتابیں آ گئی ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، 1450 سال ہونے کو ہیں، رب کا قرآن جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اور دیکھیے ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دل میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظے دیے ہوتے ہیں نا ہر کسی کو، ہر کسی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ لیکن جب رب نے اپنے نازل کیے ہوئے مصاحف کی بات آئی نا، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں اس کا نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور ڈیوٹی لگائی اے نبیو جس جس کو میں کتاب دوں گا، اے رسولو جو کتاب لے کے آؤ گے اور جو تمہارے بعد نبی ہوگا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو تم نے نافذ کرنا ہے، یاد بھی تم نے کرنا ہے، پھیلانا بھی تم نے ہے۔ لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال پر نازل ہونے والے قرآن کی، جب بات آئی والضحیٰ کے چہرے والے نبی پر نازل ہوئے قرآن کی، رب تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگو پچھلی کتابیں جو تھیں وہ نبیوں کے ذمے تھی حفاظت، یہ میرے محبوب کی کتاب قرآن ہے، اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے کیونکہ نازل بھی میں نے فرمائی۔ اور دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، توجہ کیجئے کہ قرآن ہے رب کا کلام۔ اچھا رب تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ذرا توجہ کریں، وہی یہ علماء تشریف فرما ہیں، محدثین نے پورے باب باندھے ہیں وحی کی وضاحت کرنے کے لیے کہ وحی کس کو کہا جاتا ہے، اور وحی کے نزول کی صورتیں کتنی ہیں۔ 6 صورتیں لکھی ہیں وحی کے نزول کی، 6 صورتیں، اور سب سے دقیق صورت کیا تھی؟ اس طرح کی آواز جس طرح کی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ آواز آیا کرتی۔ جب اس طرح وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس پر تفکر کیا کرتے، غور کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ موتی بن کے چمکتا۔ آج توجہ کرنے کی بات کیا ہے، میں کمال کہوں تو لفظ چھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پہ قربان ہوں تو میری حیثیت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمان رب کا ہے، کلام رب کا ہے، آواز آ رہی ہے جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ جھنجھناہٹ ہوتی ہے، اس کو سماعت فرماتے ہیں، ان کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ کلام رب کا ہے، انداز مختلف ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا حضور شاید اس میں کوئی مسئلہ ہو، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، بلکہ صحابہ نے کہا سونیا آپ جس کو قرآن کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کا فرمان ہے ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا یہاں رک کے ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ ینگسٹر ہماری آج بہت فتنوں کا شکار ہے۔ آج صحابہ پہ انگلی اٹھائی جا رہی، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہلکی بات کی جا رہی۔ آج بتائیے تو صحیح، قرآن آج جو اس شکل میں ہے یہ فیض کس سے چلا؟ اگر ان صحابہ پہ انگلی اٹھاؤ گے تو بتاؤ تو صحیح، قرآن ان کی وجہ سے واسطہ یہ بنے ہیں، انہوں نے سنا ہے آمنہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، او بھائی اہل بیت اطہار نے سنا، ان کے وسیلے سے آج تک پہنچا۔ ذرا آیت کریمہ پہ توجہ فرمائیں اور دیکھیے، حضور فیض ملت کہ عظیم لخت جگر، وہ عظیم انسان کہ جس نے ریاست بہاولپور میں رب کا قرآن بھی لوگوں کو سمجھایا اور محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی سمجھایا۔ قرآن پڑھ کے یہ نہیں کہا کہ رب کا قرآن تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو چھوڑو، کہا نہیں، جو احمد رضا کا نوکر ہوتا ہے نہ قرآن کو چھوڑتا ہے نہ محمد کے فرمان کو چھوڑتا ہے۔ یار کمال یہ ہے، آج صحابہ پہ بات جو کرتے ہیں ان کو کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے کہ قرآن آج تک جو اصلی صورت میں ہے یہ فیضان ہے صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا۔ وہ سنیوں اے ہو جی تقریر بھی سن لیا کرو اللہ دا واسطہ قبلہ۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت انسان اور کیا خوبصورت نام، ریاض، ریاض احمد۔ ریاض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا سارا میں ہی دسنا، ظاہر ملتانو سفر کیتا حق تو میرا بنتا ہے۔ ریاض کہتے ہیں باغ کو، اون تو سبحان اللہ کہو یار، ریاض کسے کہتے ہیں؟ اور کیا پیاری نسبت ہے، عاشق ایسے ہی رکھتے ہیں اپنے بچوں کے نام، ریاض احمد، بیٹا ان کا ہے، لخت جگر ان کا ہے، نام رکھ کے انہوں نے بتایا ہے بیٹا زندگی ایسے گزارنا کہ آپ کے قول و فعل سے پتہ چلنا چاہیے یہ تو احمد مجتبیٰ کے باغ کی کلی ہے۔ عرض کر رہا تھا حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے ہمارا بڑا پیار ہے، میں وہ کہہ رہا تھا کہ خلیل ایویں ہی ہوتے ہیں، خلیل ہوتے ہیں، وہ جلدی آ جائیں تب بھی خلیل ہوتے ہیں، دیر سے آئیں تب بھی خلیل ہوتے ہیں، خلیل جو ہیں۔ بہرحال توجہ رکھیں جی، عرض کر رہا تھا یہ سمجھنے کی بات ہے، آج قرآن اصلی حالت میں ہمارے پاس ہے تو یہ فیضان ہے صحابہ کا۔ اچھا قرآن میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے چھیتی ہار شار جو کرنا نا بھائی چھیتی کر لو، میری طبیعت میں ذرا طالب علم سا بندہ ہوں تو طالب علموں والی گفتگو کرتا ہوں، جیسے سبق میں اگر توجہ ادھر ادھر ہو جائے نا سبق پھر بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ رکھیں جی، سبحان اللہ، توجہ کریں جی، توجہ۔ قرآن حکیم میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب فرما رہا ہے یہ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں
نازل کرنے والے بھی اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی. اور کتاب کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات ہے، میں طالب علم ہوں. پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک کا اسم اشارہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ مجھ جیسے جو طالب علم ہیں علماء سے تو دعا لے رہا ہوں. ذالک کا اسم اشارہ ہے، یہ تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. او بھائی عربی میں دور کا اشارہ جب کیا جاتا ہے یہ بھی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. رب تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اچھا جب گنجائش باقی نہیں ہے اس میں شک کی تو ظاہر ہے جن سے یہ کتاب آگے چلی ہے، جنہوں نے بتایا ہے یہ قرآن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو شک تو ان میں بھی نہیں رہا. ذرا توجہ فرمائیں نا، میرے ساتھ چلیں. رب تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند پایا کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. باری تعالیٰ اس میں شک کی گنجائش نہیں. ہم تک تو پہنچا ہے صحابہ کی آل بیت اطہار کی وجہ سے. تو پھر اشارہ یہی نکلتا ہے کتاب بھی بے مثال ہے، جنہوں نے بتایا ہے یہ رب کا قرآن ہے وہ بھی بے مثال ہے. کمال نہیں ہو گئی؟ جس نے پھر اس قرآن کے ساتھ وفا کی ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے، نام ہے حضرت سالم اور یہ غلام ہیں حضرت ابو حذیفہ کے. مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہلے آ گئے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جو امام بنے، اور یہ غلام ہیں امام بنے فاروق اعظم کے. غلام ہیں. پہلے عرض کر چکا جو قرآن حکیم کے ساتھ وفا کرتا ہے قرآن پھر اس کو عظمت دیتا ہے. ذات کے غلام ہیں، آزاد نہیں ہے، غلام ہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم نے انہیں اپنا امام بنایا ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ام المومنین محبوب خدا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شانہ اقدس میں آنے میں کچھ تاخیر ہوئی جو میرے حصے میں آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اسی طرح بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں نہیں، کائناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آیا. آقا علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہو گئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی وجہ سے آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا عائشہ بتاؤں؟ کہا حضور بالکل بتائیے. فرمایا میں آ رہا تھا، ایک شخص بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، بڑے اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس کی آواز اتنی پیاری تھی، اتنے اچھے لہن سے قرآن پڑھ رہا تھا. میں محمد نے چاہا میں کھڑا ہو کے اس کا قرآن سنوں. یار توجہ تو کرو، جس نبی کے تلووں کو بوسے جبریل دیتا ہے، جس کا مازاق کے کاجل ہو، علم نشرہ کا سینہ ہو، ید اللہ والا ہاتھ ہو، جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وہ محبوب قرآن حکیم سن رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، کون ہے خوش نصیب؟ وہ کون ہے خوش نصیب کہ جو قرآن پڑھ رہا تھا اور آپ اس کا قرآن سن رہے تھے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بتاؤں، بڑا ہی پیارا قرآن پڑھ رہا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا چھوڑ، بڑا ہی سونا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتے پھر میں نے عرض کی لجپال کون ہے؟ کہا پڑھ ہی بڑا سونا رہا تھا اس لیے تو گڑا ہو گیا۔ ام المومنین فرماتے ہیں سرکار نے جب یہ فرمایا نا میں نے اپنی اوڑھنی لی، کہا حضور پھر مجھے بھی لے چلیے، میں بھی اس کا قرآن سنتی ہوں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جا کے وہاں قرآن سنا، واقعی بڑا سونا قرآن پڑھا۔ کہتی ہیں جب اس نے قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا میں نے کہا حضور ہے کون؟ کہا ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے۔ اتنی بات بھی ہو جاتی نا تو کمال تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، پھر ایسے ہاتھوں کو اٹھا دیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ سالم جیسا قاری تو نے میں محمد کی امت میں پیدا فرمایا۔ یار ذات کا غلام ہو تو قرآن کی وجہ سے اسے عظمت ملتی ہے۔ آج آپ دیکھ لینا، آج سب سے مظلوم طبقہ ہم علماء کا ہے، جس کو گھر بھی کوئی نہیں نہ پوچھتا، وہ بھی کہتے چلو مولوی نو سنا لو یہ سن لیندہ ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب مولوی صاحب کو آپ رکھتے ہیں، حضرت اللہ مولانا شہزاد صاحب کو آپ نے یہاں جب اپنا امام رکھا تھا، کسی نے پوچھا تھا حضرت علامہ مولانا شہزاد صاحب آپ کی قوم کیا ہے؟ کیوں جی سوال ہوا؟ یہ ایسا سوال ہوا؟ آپ کے والد گرامی کا نام پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا۔ میرا خیال آج تک میں نے کم از کم نہیں سنا، اور نہ کسی نے پوچھا کبھی آپ کی کاسٹ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، زبان کیا ہے۔ بس اتنی بات ہوتی ہے جب امام رکھا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کو جانتے ہو؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کو جانتے ہو؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جانتے ہو؟ جو جانتا ہے اس کو اپنا امام بنا لیتے ہو، اور یہی ایمان کی حرارت ہے، یہی ایمان کا اصل تقاضا ہے کہ جس کو قرآن آتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہو، عاشق اسی کو تو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے، قرآن کو پڑھ لیتا ہے، قرآن حکیم کے مطابق زندگی اپنی اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے، پھر اس کے زندگی گزارنے کا اسلوب بدل جاتا ہے، پھر اس کو سود سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ کے سامنے وہ زبان دراز نہیں کرتا، پھر اس کی نگاہ جھک جاتی ہے، پھر وہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہر اس چیز کو اپنا لیتا ہے جو خدا کے عرش کے رب خدا کو پسند ہے اور مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کو پسند ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو امام ہیں، جس کے وہ مقلد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل، ان کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، کہ آج کل بھی بہت سے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، اتنے فتنے ہیں کہ بندہ آج کل ہماری قوم ویسی ماشاءاللہ جمعے میں تو اس وقت آتی ہے جب دوسری اذان ہو چکی ہوتی ہے،
خطیب صاحب کہتا ہے الحمدللہ، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کو دین سمجھ نہیں آتا پھر وہ کہتے ہیں جی سانوں تو پتہ ہی نہیں لگا دین ہے کی۔ پھر وہ دین سیکھتے ہیں اپنے سمارٹ فون سے، لیکن سمارٹ فون جب اپنا اوپن کرتے ہیں تو وہاں ان کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ والوں نے کیا ہی کیا ہے۔ پھر انہیں یہ سننے کو ملتا ہے صحابہ نے کیا ہی کیا ہے۔ پھر اتنی زبان دراز ہوتی ہے ان کو سننے کو ملتا ہے اہل بیت اطہار نے کیا ہی کیا ہے۔ اتنا اور آگے بڑھتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو دل میں آئے کہہ جاتے ہیں۔ آج اپنی نوجوان نسل کو کہتا ہوں، کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے یا کوئی ڈالے، اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا کریں، اس کو اپنے دماغ میں جگہ دینے سے گریز کریں۔ پہلے اپنے مسلک کے عالم دین کے پاس آئیں اور اس کے سامنے وہ سوال رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج تو حال یہ ہے جس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ وہ بھی آ کے علماء کے سامنے کہتا ہے عالم صاحب ہم نے دیکھا تھا آپ نماز میں ایسے کر رہے تھے تو ویسے کر رہے تھے۔ ایک ہے مسئلہ سمجھنا یا مسئلہ سمجھانا، ایک ہے ٹونٹ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ آج علماء پہ ٹونٹ کی جا رہی ہے، تذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے عالم ربانی کی عزت کی خوش نصیب ہے، میں محمد مصطفیٰ کی عزت کی۔ اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے عالم ربانی کے لیے سخت جملے کہے اس وجہ سے کہ وہ میرے دین کا عالم ہے، اس نے اسے نہیں کہا میں محمد مصطفیٰ کو کہا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں تو صحیح، امام احمد بن حنبل ہیں، معتصم باللہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اس بات پر کہ اس کے جو درباری علماء تھے، اور یہ ہر دور میں درباری علماء رہتے ہیں، جی بالکل، چند ٹکوں کی جھنکار پر ناچنے والے علماء، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ معتصم باللہ کے پاس بھی ایسے لوگ تھے، انہوں نے کہا، معتصم باللہ کے ذہن میں آیا قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، علماء نے دلائل شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی مخلوق ہی ہے، لیکن دین کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے وہ پھر جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ ابھی ماضی میں آپ نے اس کی جھلک دیکھی تھی مسجد رحمت للعالمین میں، او بیٹھنے والا ویل چیئر پر وہ بابا جو بظاہر ٹانگوں سے معذور تھا لیکن اللہ نے اس کو دلوں کا حکمران بنا دیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو فرمایا کرتے تھے، کوئی ان کا نعرہ لگاتا تھا وہ فرماتے تھے کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے مالکاں دے نعرے ہوندے۔ کیا بات، آج میرا نعرہ نہ لگے، قرآن حکیم کو مخلوق کہتا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے دلائل کے ساتھ لڑائی نہیں، ضروری نہیں ہوتا، علماء کا یہ وقار ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو بڑا غور سے اور بڑا سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گالی وہ دیتا ہے، برا بھلا وہ کہتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا، رب تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ چیلنج کیا ہوا ہے، 1450 سال ہونے کو ہیں، یہ چیلنج ہے۔ آج کتنی ترقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ چیلنج اس وقت بھی قرآن حکیم رب تعالیٰ نے فرمایا ہوا تھا، تو سارے ابو جہل سمیت اس کی پارٹی نے نا میٹنگ کی کہ بھئی یہ چیلنج اس کا جواب دیا جائے، ہم عربی ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، ہم جو کلام کرتے ہیں ہمارا کلام سبحان اللہ ہوتا ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بندہ تیار کیا، اس نے کہا جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا لیکن نا مجھے کوئی اس مسودہ لا کے دو ایسا کہ جس کو میں دیکھوں اسی کی طرز پر نا میں کچھ لکھوں۔
انہوں نے لا کے دیا القاریۃ ملقاریہ وما ادراکا، یہ صورت لا کے انہیں چند آیات دیں، انہوں نے کہا اللہ بھائی اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ میں ابھی چند دنوں میں بنا کے پیش کر دیتا ہوں اس چیلنج کا جواب۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تجھے انعام دیں گے۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی نے کہا تجھے انعام دیں گے تو لے آ اس کے مقابلے میں۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ چند دن بعد اس نے کہا جی کر لو تیاری، فلاں وقت میں آ رہا ہوں، لوگ جمع ہو جاؤ، انعام بھی تیار کر لو اور مسلمانوں کے سامنے یہ رکھ دینا۔ ابو جہل اس کا نام کیا تھا بھلا پتہ آپ کو؟ عمر بن ہشام۔ کیا تھا؟ اس کو ابو جہل آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، جاہلوں کا باپ ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو اسی نام سے ابو جہل کے نام سے یہ مشہور ہو۔ ویسے سمجھدار تھا، عقل بڑی تھی اس میں، لیکن عقل کو غلط استعمال کرتا تھا، اس لیے ابو جہل بنا۔ لیکن کمال یہ ہے جس میں بظاہر عقل زیادہ نہیں تھی لیکن دل صاف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ حضرت بلال حبشی، موٹے ہونٹوں والے، کالے رنگ والے، لیکن دل کے صاف تھے، یہ دل کا پلید تھا۔ ابو جہل بنا۔ ابو جہل نے کہا بھی بات یہ ہے مسلمانوں کو نہ بلاؤ، ہم آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، پہلے اس کو سن لیتے ہیں، اگر یہ اس قابل ہوا کہ مسلمانوں کو چیلنج کے طور پہ واپس کیا جائے تب واپس کریں گے۔ یہ آیا، اس نے کہا جی پہلے تو لاؤ نا میری کرسی چنگی، کیونکہ میں نے تمہیں کلام سنانا۔ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے جی ہوں تم آج ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کو بٹھایا، کہتا جی لو بھی سنو جواب، تم نے جو دیا تھا مسودہ اس میں لکھا ہوا تھا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، میں نے اس کے وزن پہ لکھا ہے الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل۔ حال ایتھے ہی پہنچیا، ابو جہل نے لا لتر لیا، او خبیثہ یہ کیا لکھا ہے؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اس نے القاریۃ و ملقاریہ، اس کے مقابلے میں لکھ رہا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اس نے کہا زمانے میں ہمیں تو اتنا رسوا کرنا چاہتا ہے کہ ہم وہ پاگل ہیں جنہوں نے ہاتھی بھی نہیں دیکھا۔ قرآن کا مقابلہ 1400 سال ہو گئے، رب کا چیلنج آج تک موجود ہے۔ بھی مقابلہ تو کیا جاتا ہے، انسان مقابلہ کرتا ہے انسان کا، جی 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 بالکل، انسان مقابلہ کرتا ہے انسان کا۔ یہ کسی انسان کا کلام تو ہے ہی نہیں، یہ تو کلام اللہ ہے۔ جب یہ کلام اللہ ہے تو پھر رب کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی یہ صفت ہے۔ یہی قصور تھا امام احمد بن حنبل کا، انہوں نے کہا قرآن کلام اللہ ہے، اور جو کلام اللہ ہو وہ